अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाज़रीन, आप जानते हैं हम कौम की सोच में एक ऐसा रोड शो करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी के लोगों से गुफ्तगू करते हैं या आम इंसान अवाम उन्नास से बात करते हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ़ होगा। आज हम एक ऐसी आप कह लें कि एक कबीले पे या एक ऐसे तबके पे बात कर रहे हैं जिनको ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, ख्वाजा सरा भी कहते हैं और भी इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो आज इस हवाले से हम रानी के घर पे आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे। उनके बहुत सारे और भी दोस्त या चेले हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह सेहत तो आपकी ठीक है। और ये मैंने देखा है ख्वाजा सराओं की सेहत बड़ी अच्छी होती है। इसकी क्या पीछे वजह है? खाते पीते ठीक हो या एक्सरसाइज करते हैं? ख्वाजा सरा मेडिसिन ज्यादा खाते हैं, शायद मेडिसिन की वजह से जिस्म फूल एक्सरसाइज जाता भी, डांस वांस भी करते हैं ना? नहीं, मैं डांस नहीं आप करती। डांस नहीं करती, लेकिन करती तो रही होंगी किसी ज़माने में। हाँ, किसी दौर में मैं एक मशहूर डांसर थी। मशहूर डांसर हाँ, थी? और एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट भी थी। अच्छा, क्योंकि मैं अच्छा डांस कर लेती थी। अच्छा डांस कर गाने लेती। मतलब अगर मैं ये पूछूं कि जो रानी है इसका डांस किसकी तरह था तो आप किसकी मिसाल देंगी? रीमा की देंगी, माधुरी की देंगी, मीरा की मिसाल देंगी, एक पुरानी और थी नरगिस थी, मतलब किसका नाम ये है? तो कभी चाहने वाले तो वो बता सकते हैं, नहीं, मैं आप अपने मुंह से तो नहीं ना बता सकती। जो चाहने वाले कहते थे कि नहीं, मैं तो अगर पाकिस्तानी सॉन्ग होते थे तो मैं अंजुमन की तरह नाचती थी। अंजुमन की तरह लोग कहते थे। अच्छा, लोग कहते मैं थे। नहीं कहती थी। अच्छा। और अगर उर्दू सॉन्ग होते थे तो लोग कहते थे कि आप रीमा की तरह नाचती हैं, अच्छा, आप काजल की तरह नाचती हैं, अच्छा, आप माधुरी की तरह नाचती हैं। मतलब इतना आपकी वैरायटी थी आपके? हाँ, डांस मुझे बहुत ज़्यादा आता था। अच्छा, मैंने ये रानी, मुझे थोड़ा सा हमारे देखने वालों को और मुझे थोड़ा सा गाइड भी करना है कि मैंने बहुत सारे ख्वाजा सराओं का इंटरव्यू किया है, उन्होंने बाकायदा ये डांस सीखा नहीं होता, जबकि जिनके आपने नाम लिए ये बाकायदा बहुत ज़्यादा तरबियत डांस की हासिल करते हैं। वो क्या ऐसी चीज़ है कि इनके अंदर डांस सारा हलूल कर जाता है और उनको सारे स्टेप आ जाते हैं? ये ख्वाजा सरा की जैसे फीलिंग स्टार्ट होती है ना, अमूमन लोग कहते हैं कि 5-6 साल में फीलिंग स्टार्ट होती है ख्वाजा सराओं की। तो तब से जब गाना सॉन्ग स्टार्ट होता है ना, बचपन में ही आप किसी ख्वाजा सरा को देखें, बचपन में जब गाना स्टार्ट होगा तो उसका एक अंग अंग हिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये कुदरती क्वालिटी है हमारे ख्वाजा सरा में आती है। लेकिन अंग हिलना और बात होता है और बाकायदा डांस करना स्टेप के साथ, म्यूज़िक के साथ, गाने की रिक्वायरमेंट के साथ, वो तो सीखना पड़ता है ना। तो बिना सीखे कैसे आ जाता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हर ख्वाजा सरा के घर में एक बड़ा शीशा होता है। अच्छा, मेरे घर में भी था कभी। तो उन शीशों को जो है हम खुद ही स्टेप करती हैं, सूट लगाती हैं। हाँ, उस शीशों के सामने ही हम नाचती हैं कि हम किस तरह नाच रही हैं। कभी ब्लैक एंड व्हाइट दौर होते थे, उस दौर में जो है वो हम देखते थे कि सामने वो कौन सा स्टेप कर रही है, हम कौन सा स्टेप कर रही हैं। तो वो स्टेप हम जहन में बिठा के फिर उसके साथ किया करते, क्योंकि ख्वाजा सरा के पास पैसे तो होते नहीं हैं, कहाँ से डांस सीखे, फिर खुद ही सीखना पड़ता है। लेकिन ये कुदरती क्वालिटी है ख्वाजा सराओं में कि ख्वाजा सरा जो डांस करते हैं वो वाकई माधुरी, रीमा, अंजो या जो पहले हमारे दौर के थे उनसे कम नहीं थे। सही, ये बात आपकी ठीक है। तो रानी पढ़ी लिखी है? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ओनली ऑन 1 क्लास हूँ। अच्छा, ओनली ऑन 1 क्लास हूँ। सिर्फ यानी जिसको हम केजी कह सकते हैं। हाँ, केजी आप कह सकते हैं, आप नर्सरी नहीं कह सकते। लेकिन रानी आप चेन्नौट की है ना, यकीनन आपने बचपन वहाँ पे गुजारा होगा और रानी का जो लहजा है वो बड़ा पढ़ा लिखा लगता है, उसका जो तलफ़ुज़ है वो बड़ा ठीक है। अंग्रेज़ी के जब अल्फाज इस्तेमाल करती है तो ऐसे ही लगता है कि किसी प्रोफेसर से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसके पीछे क्या ऐसी लॉजिक है कि रानी को कैसे ये सब कुछ आ गया, सीख लिया? इस ज़माने ने बहुत कुछ सिखा दिया, ठोकरों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं 20 साल की स्ट्रगल करती रही हूँ बिना घर के, बिना माँ बाप के। ये बहुत मुश्किल है। और ये उस दौर में मैं करती थी जब मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मासूम थी बिल्कुल, और हर तरफ लुटेरे लुटेरे नज़र आते थे। अच्छा, माशाल्लाह जो रानी का चेहरा है, जो जुस्सा है, ये बड़ा सेहतमंद है ना। बड़ा लगता है कि भाई कोई बॉडी बिल्डर से आप गुफ्तगू कर रहे हैं या किसी जेवलिन थ्रो वाले से बात कर रहे हैं या कोई हैमर थ्रोअर से बात कर रहे हैं, किसी एथलीट से बात कर रहे हैं। तो इसके ये पीछे क्या आप वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, या क्या या खुराक बड़ी अच्छी रखी है आपने? नज़रों के तीर काफ़ी अच्छे चला लेते हैं आप। ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि आप भी माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है इस उम्र में भी। हाँ, ये बात ये है कि हाँ, मेरी डाइट अच्छी है। अच्छा। मैं वॉक भी करती हूँ खाना खा के, और जो खुराक करती हूँ वो कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी करूँ। अच्छी, मसलन अगर हमारे देखने और सुनने वालों को बताएं कि क्या डाइट आप लेती हैं? मसलन मैं मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ।
مرچ آپ کو کمزور کر دیتا ہے، آئی سی. اور گھی جو ہے وہ آپ کو کمزور کرتا ہے. میں گھی کا استعمال بہت کم کرتی ہوں، زیادہ تر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتی ہوں. مثلاً مثلاً دہی، پودینے کی چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ میں واقعی یہ چیزیں استعمال کرتی ہوں زیادہ. اچھا رانی، مطلب پھر پچھلے سوال پہ آ جاتے ہیں. مطلب میرے کچھ دوست ہیں جاننے والے ہیں جو فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے، تو جب ہم ان سے نام پوچھتے ہیں تو ان کا نام اقبال ہوتا ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں اقبال. ان کا نام زاہد ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں زاہد. تو آپ کے ٹھوکریں کھانا اور بات ہوتا ہے، سفر طے کرنا اور بات ہوتا ہے، لیکن لہجہ جو آپ کا جہاں پہ آپ نے بچپن گزارا ہوتا ہے نا، وہ لہجے میں کہیں نہ کہیں جھلک آ جاتی ہے. آپ کے لہجے میں وہ جھلک نہیں آ رہی. میں اس پہ پریشان ہوں. مجھے رانی بتائے کہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں ڈیفرنٹ قوموں میں زیادہ عرصہ رہی ہوں. پنجابیوں میں بھی رہی ہوں، پٹواریوں میں بھی رہی ہوں، پٹھانوں میں بھی رہی ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں رہی ہوں. اچھا. اس وجہ سے میرا لہجہ، اگر آپ پنجابی میں بات کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ لہجہ کیسا ہے، تو میں ٹھوس پنجابی میں بات کروں گی. اگر آپ پشتو میں بات کریں گے تو میں ٹھوس پشتو میں بات کروں گی. اچھا رانی نے سرکس میں، تھیٹرز میں بہت ڈانس کیا ہے، تو اس میں ظاہر اس وقت تو جوانی تھی، ایک اسٹیمنا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ اور اب جب کہ رانی ایک بالکل تبدیل ہو گئی ہے، ایک نیا اس کا ایک فیس لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، تو اب لوگوں کا وہ کیسا ہے آپ کے ساتھ، برتاؤ کیسا ہے؟ جب میں ناچتی تھی نا، گاتی تھی، تو مجھے ایسے لگتا جیسے ساری دنیا ہی میری ہے، ہر کوئی میرے گرویدہ ہوتا تھا. اور پھر بیچ میں جو ہے میں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا کافی عرصہ. میں 2004 سے آئی ہوں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں کافی اسٹرگل کرتی ہوں، بیکنگ بھی کرتی رہی ہوں میں، اور یہاں پہ ڈانسنگ بھی کرتی رہی ہوں میں. یہ ازرو، اٹک اور ایبٹ آباد اس سائڈ پہ. یہاں شوقین زیادہ ہیں. ہاں شوقین زیادہ ہے نا، اس سائڈ پہ میں ناچتی بھی تھی. لیکن پھر ایک موڑ ایسا آیا کہ میں نے خود کو چینج کیا. اور یقین جانے میں ساری رات بہت خوش تھی کہ وہ لوگ جو میرے کبھی گرویدہ تھے، آج میری عمر ڈلی تو وہ بھی تو ڈل گئے نا، وہ زیادہ خوش ہوں گے کہ میں دین کی طرف راغب ہو چکی ہوں. لیکن بہت برعکس نکلا اس کے، بہت زیادہ برعکس. پہلے تو انہوں نے تنقید کی کہ میڈم آپ ایک مشہور ڈانسر اور ایک میک اپ آرٹسٹ، بڑے بڑے لوگ آپ سے میک اپ سیکھنے کے خواہش مند ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہوتے تھے، آپ ٹائم بہت کم دیتے تھے لوگوں کو، تو پھر اچانک اتنا بڑا چینج، یہ تو ناممکن ہوگا. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کی جن پہ خاص کرم ہو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. آج ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہوں اور دنیا کا سب سے پہلا خواجہ سرا مدرسہ چلا رہی ہوں. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ شروع میں بتانا چاہیے تھا کہ رانی، لیکن لوگ میرے سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں کہ رانی ایک جو ہے مدرسہ جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے وہ چلا رہی ہے. اچھا رانی، جب آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کا جو ڈانس ہوتا تھا، آپ کا جو انگ ہوتا تھا، وہ انجمن کی طرح لوگ مثال دیتے تھے کہ انجمن کی طرح، اور جب اردو کا گانا ہوتا تھا تو وہ آپ ریما کی طرح ہوتا تھا، تو کبھی ان سے ملاقات بھی ہوئی آپ کی؟ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا اس وقت. وقت تو جب آپ پہ حسن ہوتا ہے نا تو پھر ساری دنیا آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے میری ہی ہے. ہاں میں ہی ہوں. ہاں میں ہی ہوں. پیسہ کماتی تھی میں اندھا، مجھے کیا ضرورت تھی ان لوگوں سے ملنے کی. لوگوں نے مجھ پہ نام رکھے ہوئے تھے، یہ خود سے میں نے نام نہیں رکھا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں وہی ذہن میں ڈالتے ہیں تبھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نشیلی ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ آپ. اچھا مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ تھوڑا سا نا اوور کر جاتے ہیں. جو خواجہ سرا ہوتے ہیں جب تالی بجاتے ہیں تو ان کی تعلیم منفرد ہوتی ہے، جب یہ چلتے ہیں نہ خواتین میں نہ مردوں میں ان کا چلنا بڑا مختلف ہوتا ہے. مغلیہ دور ٹوٹا تو خواجہ سرا بھی ٹوٹ گئے. شہزادیوں کے ساتھ رول ہوا کرتے تھے خواجہ سراؤں کے، بڑے رسپیکٹڈ تھے لوگوں کے لیے یہ. لیکن جب وہ دور ٹوٹا تو یہ بھی ٹوٹ گئے. گلیوں میں آئے، پہلے باجے بجاتے تھے گلیوں میں، پھر رقص کرنے لگ گئے، اس کے بعد کوٹھے بھی آباد کر لیے، تھیٹروں میں آ گئے. وہ عزت کم ہو گئی، جاہلوں میں جاہل بن گئے ہم لوگ بھی. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس. اب لوگوں کے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں. اچھا رانی، ایک بندے نے بڑا عروج دیکھا ہو، بڑے اس کے پرستار ہوں، بہت تعریف کرتے ہوں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارا چلنا، تمہارا رقص، تمہارا یہ، اور پھر اچانک ابھی آپ نے خود بتایا کہ لوگوں کا سوچ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہوگی. انہوں نے تنقید شروع کر دی تعریف کے بجائے کہ اپریشیٹ کرتے. تو انسان کے ذہن میں کبھی کبھی آتا ضرور ہے کہ یہ میں نے شاید غلط فیصلہ کر لیا ہے، شاید اس میں زیادہ پیسے کماتی تھی یا زیادہ مجھے عزت تھی. تو کبھی ایسا ذہن میں آیا خیال رانی کے کہ کوئل کی طرح گنگنانا اور مورنی کی طرح مٹک مٹک کر چال کرنا؟ صحیح.
تو عروج زوال تو ان پہ بھی آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. میں نے خود کو بہت زیادہ چینج کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ عروج اب مجھ پر ہے. سب سے زیادہ عروج اب مجھ پر اب ہے ماشاء کبھی میں رقص کرتی تھی وہ کوئی عروج تو نہیں تھا، وہ میری جوانی تک تھا. میں ناچتی تھی جوانی تک تھا، جوانی ڈل گئی، سب کچھ ڈل گیا، لیکن یہ عروج ڈلنے والا نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اور میں اپنی زندگی سے مطمئن بھی ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں. اچھا رانی، زیادہ سے زیادہ کتنا پیسہ کما لیا ایک دن میں یا ایک ماہ میں کہ رانی نے آج جوانی میں لوگوں نے لوٹا ہی دیا ہو رانی پہ؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 5 پیسہ چلتا تھا، اور جن پہ 1-2 روپے کی تماشی بھی نہیں ہوتی تھی وہ بہت اچھے ہائی پروفائل خواجہ سرا سمجھے جاتے تھے. اس دور میں بھی ایک دن مجھ پہ 150 کی تماشی بھی نہیں ہوئی تھی. میں اتنے بڑے لوگوں نے نوٹ پھینکے تھے؟ نوٹ پھینکے تھے. اچھا. جب یہ گھی اور آٹا دانہ چینی ان کی قیمتیں جو ہے 10 روپے سے بھی کم ہوتی تھی. میں تب کی بات کر رہی ہوں. ابھی آپ کی عمر کتنی ہے رانی؟ میں تقریباً 40 تک ہوں. اچھا تقریباً نہیں مطلب تھوڑی سی میرا خیال ہے تو میں ادھر ڈنڈی مار گیا رانی. نہیں، میں تقریباً 40 تک ہوں. 40 تک ہو. اچھا رانی، یہ جو بندے بہت عروج دیکھتے ہیں اور پھر چینج ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ جو موڑ آتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ اور رانی کے زندگی میں ایسا کیا واقعہ ہوا یا کیا ایسا موڑ آیا کہ جس کی وجہ سے رانی نے اپنے آپ کو چینج کیا؟ ہاں، میری ایک سہیلی تھی جو ہم ایک ہی گاؤں ایک ہی محلے میں رہتی تھی. 20 سال ہم ساتھ ہی ناچتی گاتی رہی. پھر ان کا ایک حادثے میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. وہاں سے میری موومنٹ ہوئی. وہ مجھے خواب میں آئی اور بہت ہی بری حالت میں، کیونکہ ہم دم درود والے لوگ گئے. بیک گراؤنڈ میرا عالم دین فیملی سے ریلیٹڈ ہوں میں. اچھا. تو ہماری عورتوں نے بھی حج کیے ہوئے، مردوں نے بھی کیے ہیں، بچوں نے بھی کیے ہوئے. جو صاحب اقتدار مطلب حیثیت رکھتے ہیں وہ حج ضرور کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رانی آپ خود کو چینج کر سکتی ہیں، کیونکہ میں 3 مدارس سے پڑھی ہوں. اچھا. میں والدہ سے بھی قرآن مجید پڑھی تھی، تلفظ کی تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے عورتوں میں. پھر میں مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کے شاگرد سے بھی پڑھی. اس کے بعد پھر میں لال مسجد سے بھی پڑھی. یعنی کہ 3-4 مدارس سے میں پڑھی کہ آپ تو پڑھی ہوئی ہیں، قرآن تو آپ پڑھا ہی سکتی ہے نا ہمارے ان لوگوں کو. پھر میں نے دیکھا کہ واقعی اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ تھے جن کو کلمہ نہیں آتا تھا زیادہ تر. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مطلب کہ قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہی ہوتا ہے، جو بہت جلد نکال آتے ہیں گھر سے وہ نہیں پڑھ سکتے. تو پھر میں نے کہا تو واقعی میں کر سکتی ہوں. اور پھر اس کو ڈرونی حالت میں دیکھا. پھر ساری رات نوافل پڑھے، ڈر گئے مسلمان ہوں. اللہ پاک نے چینج کر دیا اور آج میں آپ کے ساتھ. اچھا رانی، پھر حج عمرہ بھی ہوا آپ کا یا ابھی نہیں ہوا؟ نہیں، حج عمرہ میں نے نہیں کیا. ابھی نہیں کیا. پلان ہے آپ کا؟ پلان ہے. اچھا، یہ سارے اتنے اخراجات ہوتے ہیں، آپ نے وہ جو آپ کی انکم کا ذریعہ تھا وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا. اب میک اپ شاید ابھی کرتی ہیں آپ؟ نہیں، وہ بھی چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. کیسے یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ہم نے سٹال لگائے ہوئے ہیں. اچھا. اور سلائی سینٹر ہے ہمارا. اچھا. بس تھوڑا بہت گزارا ہوتا ہے، باقی اللہ ہے نا. یعنی اللہ تو ہے، لیکن اللہ نے انسان کو گن دیے ہوتے ہیں کہ یہ کام کریں، وہ کرتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھوکے بھی سو جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا بھی. اب آپ کی زیر پرورش کتنے لوگ ہیں یہاں پہ اس مدرسے میں تو مدرسے میں ہمارے پاس 12 لوگ ہیں. 12 لوگ ہیں. ویسے میں 300 خواجہ سراؤں پہ کام کرتی ہوں. اچھا، 300 آپ کے، ان کو آپ چیلے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے چیلے ہیں؟ نہیں، چیلے یہ کلچر میں آ جاتے ہیں. میں آپ ہی ہوں ان کی. اب آپ نے اپنا چینج کر دیا ہے؟ میں نے چینج کر دیا. ویسے وہ اس کو گرو کہتے ہیں، ویسے تو باجی بھی کہتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے. باجی بھی کہتے ہیں، آپ ہی بھی کہتے ہیں، گرو بھی کہتے ہیں. تو آپ کو وہ آپ ہی کہتے ہیں؟ مجھے آپ ہی کہتے ہیں. اچھا، آپ ہی یہ بتائیں آپ کہ زندگی آپ نے کیا سمجھا کہ زندگی آپ کے خیال میں کیا ہے؟ زندگی تو ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اگر ہم اسے اس طریقے سے، جس طریقے سے ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس طریقے سے اگر زندگی کو دیکھیں تو زندگی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. اگر جیسے اب آج کل پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بلوں کو پھاڑ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ چیز کو اگر ہم دیکھیں تو زندگی تو بہت کھٹن ہے. زندگی میں آنے کا ہمارا یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا. بھائی چارہ ختم ہو گیا. باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا ماں کا دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، بہن بھائی کا دشمن ہے، سب ختم ہو گیا. اچھا رانی، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو ایک پہلے آپ ڈانسر بنی اور آپ جو بھی گھر چھوڑ کے آ گئی، خود چھوڑا یا گھر والوں نے نکالا؟ کیونکہ گھر والوں سے کبھی بنتی نہیں ہے جب خواجہ سرا ایک کسی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے.
میں بتاتی ہوں کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی اولاد کو نکالیں. یہ آپ کے جو زیادہ قریبی عزیز و قریب رشتہ دار ہوتے ہیں نا, ان کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جب بھی آپس میں چچا کے بیٹے لڑتے ہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ تو وہ میرا ہی تانا دیتے تھے. میں بیسٹ تانا تھا اس وقت ان کے لیے. وہ مجھے تانا دیتے تھے, مجھ پہ ہی اٹیک کرتے تھے. اس وجہ سے جب وہ گھر کو, وہ تو خواجہ سر ہے, وہ تاڑیاں مارتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ عورتوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے, وہ فلان کرتا ہے, وہ ڈھینگ کرتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کا, وہ کیا رشتہ ہے آپ کا, کیسے ہے, وہ یہ ہے. یہ چیزیں جو ہے نا پھر ان کے مائنڈ کو چینج کرتی تھی. چلے ان کے جیسے زمانے کے ساتھ وہ بڑھنے لگے تو پھر ان کا برتاؤ میرے ساتھ بہت زیادہ چینج ہو گیا. اتنا چینج ہوا کہ میرا دل کبھی کبھی کرتا تھا کہ میں دریا میں چھلانگ لگا دوں. دریا چناب ہے بھی ہمارے پاس نزدیک ہی. تو کبھی ویسے وہاں پہ کوشش کی؟ بالکل میں نے کوشش کی. اچھا. میں نے بالکل کوشش کی اور میرے ماموں نے پھر مجھے بچایا وہاں سے. چھلانگ لگا دی تھی کہ چھلانگ لگانے والی تھی میں. اچھا. شور ڈالا ہوگا نا تم نے کہ میں چھلانگ لگانے لگی؟ میں نے کوئی شور نہیں ڈالا تھا. میں شروع سے ہی جو ہے وہ تھوڑا سخت مزاج. اچھا رانی, یہ جو رشتے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ماں کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, باپ کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ تانوں کی وجہ سے یقیناً وہ پریشان ہو گئی جب آپ ان سے دور چلی گئیں, اور لوگوں سے ماں خبر تو لیتی رہتی ہوگی کہ میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو یا میرے جو خون ہے اس کو کسی نے دیکھا تو وہ خبر دیتے ہوگی, تو کیا گزرتی ہوگی ان پہ؟ یہ نہیں کبھی آپ نے سوچا؟ میں یہ اتنی زیادہ باتیں تو نہیں کروں, تھوڑا سا ہی بات آپ کو بتا دی. تو ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ابھی کی بات ہے, 2-3 سال 4 ہوئے, کہ میں اتنی بیمار ہو گئی تھی. ہربز ایک بیماری ہے جو آپ کے جسم کے اندر سے نکلتی ہے دانوں کے ذریعے, اور وہ بہت پینفل ہوتی ہے. میں یہاں سے ایمبولنس میں گئی, میرے اسٹوڈنٹ, میں مدرسہ نہیں ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا, میرے اسٹوڈنٹ مجھے لے کر گئے میری بڑی سسٹر کی طرف. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں آ سکتے تو میں آ جاتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ کہیں گے نہیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواجہ سرا جو وہ گھروں سے نکلتے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اتنے سال باہر گزارے وہ پیسے کہاں ہیں, آپ لوگوں نے وہ کھائے. آج جب یہ بیمار ہو تو گھر چھوڑ گئے. لیکن میری فیملی جو ہے وہ اس کے برعکس تھی. میری سسٹر نے کہا کہ بس صرف ان کو چھوڑ دیں یا ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں ہیں, آپ لوگ کہاں رہتے ہیں, میں آؤں اور اس کو لے کر آؤں. تو چلی کہ میں نے کہا آپ نہ آئیں, میں ہی آ جاتی. پیم سے میں نے سارے کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے, ٹیسٹ بالکل کلیئر تھے. ہربیز جو ہے وہ ٹیسٹ میں آتی ہی نہیں ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ میں آتی ہے. جب میں گھر گئی وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایک رشتہ بہت محبت کا ہوتا ہے. یہ مجھے دیکھ کے وہ اتنی ایموشنل ہوئی, اور ہمارے رشتہ دار بھی, میرے تائی بھی, چچا بھی, پھوپھیاں بھی, خالہ بھی, سب آئے, لیکن ماں نہیں آئی. اچھا نہیں آئی؟ نہیں آئی. کیوں نہیں؟ وہ مجھے کتنا یاد کرتی ہوگی. نہیں ماں, میرے ابو یہاں سے آئے 400 کلومیٹر دور ہے یہاں سے فیصل آباد, اور ابو میرے جو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹ بھی ہے, کالے ارکان کے, گھٹنوں کا مرض ان کو ہے, بزرگ ہے, اور وہ یہاں سے پیشنٹ ہو کر آئے. میری امی اچھی بلی ہے, ان کو کوئی مرض نہیں ہے وہ بزرگ لیکن بیمار نہیں ہے. چنیوڑ 35 کلومیٹر دور ہے. اور میرے تایا نے کہا بھی کہ کل اگر آپ بھائی بھی ہمیں کہیں کہ اتنی جو طبیعت خراب تھی ان کو, تو مجھے بتایا کہ نہیں تھی, تو میری ہی اولاد نا, جنم تو میں نے دیا تھا نا ان کو, مجھے اس وقت کیوں نہیں کہا. کہ میری سسٹر کو انہوں نے کہا, میرے تایا جو ہے ماشاءاللہ سے وہ 95 ایئرس کے ہیں, اور وہ 5 پیڑھیوں کے مالک ہے, کہ ان کے بچوں کے بچے آگے ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگ کافی عزت کرتے, اور ہمارا تو وہی وڈیر ہے. پھر انہوں نے میری بہن کو کہا کہ آپ سب کو کہیں, باقی بہنوں کو بھی کہیں اور ماں کو بھی کہیں, کیونکہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے. باقی اللہ کے کام ہے صحیح, لیکن اس وقت بھی وہ نہیں آئی. کیوں؟ وہ کیسی ماں تھی. میں اکثر نعتیں سنتی ہوں ماں کی تو مجھے رونا نہیں آتا. میں ذکر خود قصاص الانبیاء اور فضائل اعمال اور بکس پڑھتی رہتی ہوں, مجھے کبھی رونا نہیں آیا. باپ کا ذکر آتا تو مجھے رونا آ جاتا ہے. تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ماں کی عظمت ہے, ماں یہ ہے, ماں وہ ہے. اولاد کچھ نہیں ہے. بے یار و مددگار لاچار ہو کر میں یہاں سے ایمبولنس میں گئی. اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاتی, وہ پھر بھی نہیں آئی. یہ ہمارا گھر ہے چنیوٹ میں, ساتھ میری خالہ رہتی ہیں, ہمارے ابو کی کزن ذات پھوپھیاں جو ہے ہماری وہ آئی ساتھ میں. اور وہ جب گئی تو انہوں نے کہا کہ سکینہ ان کی بہت طبیعت خراب ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں آئی, فون تک نہیں کیا مجھے. تو میں کیا ذکر کروں ان کا. وہ ٹھیک ہے ذکر, لیکن اولاد کا تو پھر بھی اس نے جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے, پھر جنم دیا ہوتا ہے, پھر اس کو سنبھالا ہوتا ہے, پھر اس کو چلنا سکھایا ہوتا ہے, تو اولاد تو اس کا ہی جو ہے وہ عدیہ نہیں دے سکتی, اس کا ہی حق ادا نہیں کر سکتی.
تو یہ میرا خیال ہے گلا بنتا نہیں ہے آپ کا. جنگ بدر میں حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے والد صاحب کی گردن اڑا دی تھی. اگر آپ نے بدر کی ہسٹری پڑھی ہو تو میں بتاتی ہوں, میں وہ بھی بتاتی ہوں, کیونکہ وہ اسلام میں نہیں تھے. ہم اسلام میں ہیں. اسلام سے ہم نے کیا سیکھا؟ جس نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, میں نے تو نہیں رکھا نا اسے. اس نے اسلام سے کیا سیکھا, مجھے کیا سکھایا؟ یہ آپ کا یہ پھر بحث لمبی ہو جائے گی, لمبی ہو جائے گی. ہاں, تو اس لیے لیکن ڈیٹ سمپل یہ ہے کہ اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا, آپ کے جو ہم اثر لوگ ہیں ان میں محبتیں بھی بہت ہوتی ہیں, قربتیں بھی بہت ہوتی ہیں, اور دشمنیاں بھی بہت ہوتی ہیں, بڑی جلدی ایک دوسرے سے جیلس ہو جاتے ہیں. تو آپ کی کس سے لڑائی یا جیلسی چل رہی ہے؟ میری کسی سے بھی نہیں. اللہ پہ توکل کرنے والے سب سے پہلے اپنے من کو صاف کرتے ہیں. میرا من ہر ایک کے لیے کوئی صاف آپ کی رکاوٹ تو بنتے ہوں گے نا کہ فلاں بنتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. کیا رکاوٹیں ڈالی رانی کے راستے میں؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جو سٹیپ لیا مدرسے کا, یہ شروع سے سٹارٹ سے لے کر آج تک کسی نے نہیں لیا کہ خواجہ سرا میں مدرسہ ہو. اگر آپ مدرسہ بنائیں گے تو رقص کیسے کریں گے ہم لوگ؟ سوال نہیں اٹھائیں گے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم جو ہے بیگنگ کیسے کریں گے کہ آپ مدرسہ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ جو ہے وہ سلائی سینٹر بھی ہے آپ کا, اور وہ آپ کو جاب بھی دلوا رہی ہے, اسٹرگل کر رہی ہے آپ کے لیے, آپ پھر بیگنگ کیوں کریں؟ آپ ہمیں جو جاب دلوائیں گے وہ تو 15-20 ہزار کی ہوگی. ایسے بھی چہرے ہیں جو 15-20 ہزار روز کا کماتے ہیں. انہوں نے تو پھر میرے برعکس ہی کھڑے ہونا تھا نا. صحیح. تو آپ نے ان کا میں نے تنقید صحیح نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا رانی, آگے آپ نے فیوچر میں کیا سوچا ہے کہ کیا آگے آپ نے مزید کیا کرنا ہے؟ کچھ سلائی سینٹر بھی تو آپ کا ہے, کچھ تعلیم کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے آپ نے, ان کو بتانا ہے, یا صرف دینی تعلیم پہ ہی ان کو کرنا ہے؟ اور دینی تعلیم آپ تو صرف قرآن پڑھا سکتی ہیں, تو کیا کسی ایسے عالم کی آپ خدمات حاصل کرنا چاہیں گی جو آ کے ان کو زیادہ اچھے انداز میں دین پڑھا سکیں؟ ہم نے عالم ہائر کیا ہوا ہے. محلے کے بچے جو ہیں, بچیاں, ان کو عالم صاحب ہی پڑھاتے ہیں, اور وہ جمعرات کو بیان بھی کرتے ہیں. اچھا عالم, میں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا, آپ نے بھی استعمال کیا کہ ہم نے ہائر کیا ہوا ہے. تو کیا عالم کو ہائر کرنا چاہیے یا اس کو خود ہی خدمت کرنی چاہیے؟ دیکھیے, ہر ایک کے ساتھ پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے نا. انہوں نے پیٹ بھی تو اپنا پالنا ہے نا. بچے بھی ہوتے ہیں ان کے. ہمارا ایک ڈپٹی کمشنر لگا لیں, 2,10,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے اس کی, اور ایک عالم کی تنخواہ 15 سے 17,000 روپے ہوتی ہے, اور وہ اسی میں اللہ کا شکر گزار ہو کر وہ سب کچھ کرتا ہے. تو کیا ان کو 15-17,000 نہیں دینا چاہیے کہ آپ تو اللہ والے ہیں اور جی اللہ کے نام پہ ہی جو سب کچھ پڑھائیں؟ یہ اللہ کے نام کے ہی پڑھاتے ہیں. وہ جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ بھی ہم ایسے ہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ہی دیتے ہیں. اچھا رانی, سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا, ماں باپ بھی تھے, تایا بھی تھا, چچا بھی تھے, ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی دے ان کو. لیکن ایک خواہش انسانی جبلت میں یہ شامل ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے, اس کی اولاد ہو, آگے اس کے بچے ہوں. تو رانی کا تو ایسا کوئی سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے رانی کیا سوچتی؟ نام کبھی نہیں مٹے گا. یہ کام جو میں کر رہی ہوں اس سے میرا نام کبھی بھی نہیں مٹے گا, قائم رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. اور آپ چاہتی ہیں کہ نام رہے, آپ چاہتی ہیں کہ جب انسان مر جائے, ویسے تو آپ دیکھیں نا, ہمیں دادا یا پردادا تک کا نام پتہ ہوتا ہے, اس سے پہلے سب کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو رانی کیا چاہتی ہے کہ اس کا نام اس حوالے سے زندہ رہے کہ اس نے ایک مدرسہ بنایا تھا, یا تھوڑے عرصے بعد بھلے لوگ بھول جائیں؟ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں نے قرآن مجید پڑھا ہے, اس میں وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے, کوئی آئے ہماری خبر لے. تو میں چاہتی ہوں کہ آئے گا تو کوئی نہیں, کیونکہ اولاد تو ہے نہیں, اولاد ہی آتی ہے. کم از کم یہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ میرے ذکر کریں گے اور اچھے لفظوں میں کریں گے, شاید اللہ اسی کی وجہ سے مجھے بخش دے. اور رانی کیا خواب, آپ کیا خواب دیکھتی ہے, کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی خواجہ سرائی یہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنے پیروں پہ سٹینڈ کریں. جیسے آپ نے بات کی کہ چراہوں میں کھڑے ہوتے لوگ کو اشارے کرتے ہیں, یہ چیزیں مکمل ختم ہو جائیں, بیگنگ ختم ہو جائیں, آپ لینے والا نہیں دینے والوں میں سے بنیں. اچھا رانی, کچھ لوگ ہیں جو خواجہ سرا نہیں ہوتے, باقاعدہ مرد ہوتے ہیں, شادی شدہ ہوتے ہیں, بچے ان کے ہوتے ہیں, بچے بھی ان کے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے روپ دھارا ہوتا ہے. وہ کیا لوگ ہیں؟ عام طور پر تو ایسے لوگوں کو ہم بیروپیہ کہتے ہیں. بیروپیہ, لیکن بیروپیہ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت عورتوں کا لباس اپنی جسم کے ساتھ نہیں لگا سکتے. وہ جسٹ جب بیگنگ کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں اس وقت وہ استعمال کرتے ہیں ایز اے وردی کے طور پر. جیسے ڈیوٹی, پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ وردی پہنتے ہیں, یا کسی کے بھی روپ دھارتے ہیں, وہ بھی ایسے روپ دھارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پکڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا رانی, ٹائم بڑا ہم نے آپ کا لے لیا,
یہ بتائیں کہ زندگی میں آپ کی جو اپنی کمیونٹی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص ملا ہو, کوئی ایسی خاتون ملی ہو جس کو آپ کبھی نہ بھولی ہو اور آپ سمجھتی ہو کہ ایسا انسان آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ میں نے ہزاروں ایسے لوگ دیکھے ہیں. یہ دنیا جو قائم ہے یہ اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہے, اور ہمارے ساتھ جو ملے گا وہ اچھا ہی ملے گا, کیونکہ ہمارا کام اچھائی کا ہے. اب فنکشن والا تو یہاں آئے گا نہیں, صحیح, بیگرز تو یہاں آئے گا نہیں. ویسے زندگی کی بات کر رہا ہوں ابھی, اس یہ جو آپ کی زندگی میں موڑ آیا اس حوالے سے نہیں بات کر رہا. جب آپ ڈانس کرتی تھیں, جب آپ بہت مشہور تھیں, اس میں بہت زیادہ پرستار جس کو ہم عاشق دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو سارا کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں ایسا یادگار شخص یا کوئی ایسا بندہ, کوئی شخصیت میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. میں کراچی جا رہی تھی 2002 میں, اس ٹرین میں مجھے ایک خاتون ملی تھی. انہوں نے, وہ مجھے جج نہیں کر پائی کہ میں لڑکی ہوں یا میں خواجہ سرا ہوں. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ نے دوپٹہ جو ہے نا وہ سر پہ نہیں اوڑھا ہوا. تو میں نے کہا میرا تو کام ہی ایسا ہے نا, جیسے آج کل کے خواجہ سرا کہتے ہیں. میں نے کہا میرا کام ایسا, میں ناچتی ہوں, میں گاتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, دوپٹہ اگر آپ لیں گے تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. اس نے مجھے سوچنے پہ مجبور ضرور کر دیا تھا. اور جب میں مدرسے کی پہلی رات تھی میری, تو وہ عورت ہی مجھے یاد آئی تھی کہ اس نے کتنے اچھے الفاظوں سے چناؤ کیا تھا. صحیح, اور کہ کاش اگر میں اس وقت اس کی مان لیتی. صحیح, چلیں اس کی جو بنیاد تھی وہ کام آئی آپ کے. کوئی ایسا آپ کا پرستار جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہو, یا جس نے اپنا سب کچھ چھوڑنے لٹانے کے لیے تیار ہو, اور پھر کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو یا آپ نے خود ہی اس کو ڈسکریج کیا, کوئی ایسی شخصیت آپ؟ دیکھیں اگر آپ ہم رقص کرتی ہیں تو ایسے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے. ایسے تو ہزاروں کی تعداد ہے, میں کسی ایک کا کیا نام لوں. ایسی خاص کوئی شخصیت نہیں ہے جس نے, مطلب ایک ہوتا ہے نا جو بہت ہی دیوانہ ہوتا ہے, یعنی مجنو ایک ہی ہوتا ہے, رانجھا ایک ہی ہوتا ہے, پنو ایک ہی ہوتا ہے. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا رانجھا, کوئی ایسا پنو, کوئی ایسا مرزا, کوئی ایسا زندگی میں آیا آپ کے؟ جب میں رقص کرتی تھی تو میں زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتی, گرو ہی بات کرتی تھی. منڈی شاہ جیونے میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا, اس نے, یہ زمیندار تھا کوئی, یا اس کا کوئی بیٹا ہوگا, جو اس کی حصے کی زمین تھی اس نے وہ بھی ہم پہ لٹا دی تھی. جو اس کی بھینسیں, جو ڈنگر تھے ان کے, وہ بھی انہوں نے ہم پہ نچھاور کر دیے تھے بیچ کر. تو پھر جب سب کچھ ختم ہوگا تو پھر کہتا ہے کہ اب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے یا میں خود کو ختم کر دوں گا. تو میں سمجھی کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. وہاں سے پھر ہم کراچی گئی, اور وہ شخص کراچی بھی پہنچایا. کراچی سے ہم لاہور کے, وہ شخص لاہور بھی پہنچایا, کہ وہ ایک حقیقی معنوں میں ایک گرویدہ تھا. یعنی آپ نے اس کو کلاش بھی کر دیا لیکن اس کی محبت ختم نہیں ہوئی. اس کی محبت ختم نہیں ہوئی. تو اتنا جب آپ نے حاصل کیا وہ زمینیں, وہ جو مویشی تھے وہ کدھر گئے وہ سب؟ ہمارا یہ جو ہوتا ہے, ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے. اچھا, اس میں وہ بانٹ دیا جاتا ہے. گرو کے 2 حصے ہوتے ہیں, ہمارا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے. اور ہماری ٹیم میں 11 لوگ ہوتے تھے. اب 11 پہ ڈیوائیڈ کرے کیا آئے گا؟ چلیں تھوڑا تھوڑا آئے گا. اچھا آپ تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں, ٹائم کافی ہو گیا. سیاست کے حوالے سے کبھی سوچا ہے کہ سیاسی لوگ کیسے ہوتے ہیں, آپ بھی سیاست کریں, خدمت کریں, الیکشن لڑیں, یہ کبھی سوچا؟ انشاءاللہ سوچا نہیں ہے, بلکہ کام اس پہ شروع کر دیا. کام اس پہ میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اچھا, میرا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کا تھوڑا مسئلہ ہے. چنیوٹ کا میں نے جو ہے وہ موجودہ پتہ لکھوایا, وہ میں نے چینج کرنا ہے, اور یہاں کی یہ غریب غربا یہ علاقہ ہے, ان لوگوں کے لیے لڑنا ہے. اوکے, اس کے لیے اپنی سیاسی پارٹی بنائیں گی یا کسی پارٹی کو جوائن کریں گے؟ نہیں, میں جوائن کروں گی کسی پارٹی کو. کون زیادہ آپ کے نظریات کے قریب ہے؟ ابھی میں نے کوئی زیادہ سرچ نہیں کیا. تھوڑا بہت تھوڑا سا بندہ کہتا ہے 2-3 آپشن دے دیتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, تو پھر 4 بڑی پارٹیاں ہیں, 4 میں کوئی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے, نون لیگ ہو سکتی ہے, تحریک انصاف ہو سکتی ہے. بتائیں نا ہمیں, اب ہماری ہمدردی کا اتنا فائدہ نہیں, ایک مائنڈ ہوتے ہیں نا. میرا ایسا ابھی کوئی مائنڈ نہیں ہوا. ابھی نہیں ہوا. ہاں, ابھی نہیں ہوا. اور میرا ویسے زیادہ میری خواہش ہے کہ میں آزاد امیدوار لڑوں. اچھا, اگر آپ وزیر اعظم ہوں اس ملک کی تو کیا ایسے 2-3 فوری فیصلے کریں, فوری, کہ آج سے یہ شروع ہے, آج میں نے حلف اٹھایا, آج سے یہ ہوگا, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مہنگائی کا خاتمہ کروں گی. نہیں, اس میں تو پہلے آپ کے پاس اپنا بھی پیسہ تو ہونا چاہیے نا, خزانے میں پیسہ ہونا چاہیے نا. کیا مجھے بالکل دیوالیہ خزانہ ملے گا موجودہ حال کی طرح؟ اسی طرح ملے گا. میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسی پہ کام کروں گی, بے روزگار لوگوں پہ کام کروں گی کہ ان کو روزگار ملے. صحیح. اور اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کریں گی؟ کمیونٹی کے لیے تو میں سٹرگل کر رہی ہوں. اوکے,
किस की सियासत पे पाबंदी लगा देगी आपके आज के बाद आपने सियासत इसको मैंने नहीं करने देनी, कोई वो बताना? नहीं, मैं किसी पे पाबंदी नहीं, जो भी सोचता है अपने दिमाग से शायद ठीक ही सोचता है। किसी की ऐसी कि जिसकी आप रक्स पे पाबंदी लगा दें कि तुम्हें तो रक्स आता नहीं है, कोई ऐसी अदाकारा, कोई ऐसा फनकार को कभी तो कोई बात नहीं है, उसे हम जो है वो सिखाएंगे। वक्त देंगे कि आप सीखें, इसको आपका शौक है तो आप अपने शौक को पूरा करें, इंजॉय करें। ठीक है, चले रानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोई बेतरतीबे से सवालात पूछे। असल में और भी बहुत से सवालात हैं लेकिन हमेशा वक्त आड़े आता है और वक्त जो है ये कभी किसी के काबू में नहीं होता। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें आप पे फ़ख्र है, आप एक ऐसी पाकिस्तानी हैं कि जिसने अच्छी सोच अपनाई है, जिसने अपनी कम्युनिटी को कुरान पढ़ने, सीखने, दीन समझने के हवाले से एक आपने इनिशिएटिव लिया है और उनको अपने घर में जगह दी है, पनाह दी है, उनको खाना भी देती है, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचती हैं। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत अता फ़रमाए आमीन। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक दे, बल्कि हमारे मुआशरे में सब लोगों को तौफ़ीक दे। आमीन। और इस इलाके के जो बच्चों के लिए भी आप सोच रही हैं वो भी अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने रानी खान की गुफ्तगू सुनी, उसकी ज़िंदगी का अहवाल सुना, उसकी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव देखा। आइए अब उनके कुछ चेलों से बात करते हैं जो बताने की कोशिश करेंगे कि वो रानी खान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या रानी खान उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है और उसमें कामयाब है। तो आइए सुनते हैं उनके चेलों की गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लुबना। लुबना, ये बताएं कि आप इस रानी के पास क्या लेने आती हैं, क्या मिलता है यहाँ आपको? रानी के पास, रानी एक बहुत अच्छी हमारी ख्वाजा सरा हैं, बहुत अच्छी ट्रांसजेंडर हैं, अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह, मदारिस चला रही हैं, हॉस्पिटल बना रही हैं ख्वाजा सराओं के लिए। तो माशाल्लाह जितना भी लोगों ने माशाल्लाह रानी जी को सपोर्ट किया है, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक आसरा बनाया, एक जगह बनाई है, हमें खुशी महसूस होती है। हमारी ख्वाजा सरा है माशाल्लाह। और जैसे कि कई ऐसे कुछ हमारे ख्वाजा सरा हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि मतलब अपनी मतलब दुकानदारियाँ चमकाते हैं, लेकिन रानी उनसे मुख्तलिफ है। Okay. हमें बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह खुश रखे। और रानी जी के साथ हैं हम, जहाँ भी हमें बुलाएं और जहाँ भी पूछना हो, कोई सबूत की भी ज़रूरत हो तो हम रानी जी के साथ हैं। अच्छा, आपको एक तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लुबना नाम आपने बताया। जी जी। लुबना, आपने कुछ ज़्यादा जो ऐसा जो फिल्मी टाइप नाम होता है वो नहीं रखा जो हमने देखा है अमूमन ख्वाजा सराओं का होता है, इसकी क्या वजह है? देखे ना, फिल्मी नाम से क्या मतलब है कि ये लुबना एक सादा सिंपल नाम है, जैसे कि लेडीज़ का लड़कियों का नाम होता है, तो हम अपने आप को लड़की साबित करते हैं। तो लड़कियों जैसे मैं कोई एक्टर तो नहीं हूँ कि मैं किसी भी एक्टर की नकल करूँ या एक्टर का नाम रखूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं गुफ्तगू लगता। तो पूरी एक्टिंग के साथ कर रही हैं आप, तो जाहिर सी बात है, ये तो फिर ज़रूरी है ना। ज़रूरी है। अच्छा, आपके हाँ वालिदैन आप जी, मेरे वालदा और वालिद इस दुनिया में नहीं है, वो इंतकाल हो गया उनका। तो बहन भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनसे मिलती मिलती रहे। वालिदैन नाराज़ थे जब आपकी इस वजह से? नहीं, तो मेरे तो खुश थे? नहीं, हाँ जी खुश थे। उनका मेरे बच्चा था, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ प्यार करते थे, मेरे साथ भी यूँ ही करते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या मैं उनकी बुराइयां करूं कि वो मेरे साथ नाराज़ थे? ऐसी कोई बात भी नहीं, नहीं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बुराइयाँ कर। अच्छा लुबना, कभी आपने सोचा है कि आप सियासत करें? जैसे हमने पूछा रानी से तो उन्होंने तो कहा कि मैं शायद फ्यूचर में इधर की एम एन ए बनूँ। देखे, बात सुने मेरी, जिनका जज्बा है वो बन सकती हैं। तो सियासत में जाके तो बाकी के सियासतदान जो आवाम के साथ बेचारों के साथ क्या कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, वो भी बैगिंग ही कर रहे हैं। तो हम भी सियासत में जाके बैगिंग ही करेंगे, क्या ज़रूरत है, जहाँ पे जिस हाल में खुश हैं हम लोग। अच्छा, ये गर्मी की वजह से आपने इतने फिक्के कलर पहने हुए हैं या आपका स्टाइल ही ये है? स्टाइल समझ लें। अच्छा, जी। सादगी पसंद है आप? जी जी। तो आगे हम लुबना को क्या देखेंगे? थोड़े अरसे बाद लुबना ने क्या आगे प्लानिंग की हुई है? किस चीज़ की प्लानिंग? किसी भी चीज़ की, कि आप जैसे मदरसे में आती हैं। हाँ जी, मदरसे में आई हैं तो आती हैं तो अच्छी चीज़ें, बैगिंग नहीं करती हैं। एक हम लोग लंगर लगाती हैं, उसके अलावा मैं एक स्टॉल लगाती हूँ एफ्टर मरकज़ में। उसके बाद में एक मतलब अपनी एक शॉप टाइप छोटी सी एक मतलब स्टॉल बनाया है, जिसमें पॉपकॉर्न वगैरह इस तरह की चीज़ें रखूँगी, खाने पीने का सामान रखूँगी। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है सीडीए वालों के साथ, सीडीए वाले लाइटर नहीं दे रहे, पता नहीं ख्वाजा सराओं के साथ ये पूरी गवर्नमेंट ही क्यों नहीं तावन करती।
ਅੱਛਾ ਪੌਪਕੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੁੜਕਣ ਹਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠਾ 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 ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਵਾਂਗੀ और किस तरह कवांगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला जान। शीला इतना पर्दा क्यों कर रखा है आपने? बस पर्देदार में तो पर्दा करना पड़ता है। तो क्या आप क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई? बस ये तो जिंदगी पे डिपेंड करता है। फिलहाल अभी मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, खुश है? पहले से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहाँ की इलाका कौन सा है मैं आपका? सरगोदा की हूँ। सरगोदा की, इसलिए आपकी सेहत माशाल्लाह बता रही है जी। कि आप सरगोदा की हैं। सरगोदा में कोई आपने खेत शेत वो और अपने माल डंगर मवेशी भी रखे हुए थे? नहीं, बाग होगा माल्टों का। माल्टों का, अच्छा। जी। अभी भी आते हैं माल्टे? हाँ, अभी भी आते हैं। तो कुछ हमें भी मिलेंगे इस सीजन में? इंशाल्लाह इस सीजन में जरूर मिलेंगे। तो आपकी आप क्या सोचती है, मतलब शीला हमें बताए कि शीला अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, रानी के बारे में क्या कहेगी? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं पहले सरगोदा में रहती थी, वहाँ पर मैं डांस वगैरह करती थी, फंक्शन वगैरह करती थी। तो रात को जब बैठती थी सोचती थी तो अजीब अजीब से ख्यालात आते थे। तो फिर मैंने क्या ख्यालात आते थे? कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत तो आनी है, तो हर वक्त ये जो जवानी है ये सदा नहीं रहेगी, तो कुछ ऐसा काम कर जाए जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए। तो फिर मैंने रानी खान जी का इंटरव्यू देखा, तो मैं तभी से इन्हीं के पास हूँ। मैं स्टॉल लगाती हूँ, मैं भी F10 में, तो जमील स्वीट के पास। अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किस चीज़ का स्टॉल लगाती हैं? मेरे पास खिलौने शिलौने हैं, चूड़ियाँ वगैरह हैं, बच्चों की चीज़ें हैं। तो अच्छी बिक्री हो जाती शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तंग तो नहीं करते? ये पुलिस वाले तंग करते क्या- हैं, क्या- क्या बहुत तंग ज़्यादा करते हैं? तंग करते हैं। हमें अखलाक रोज़ी नहीं कमाने देते। वहाँ पर काफ़ी ये वो सेक्स वर्कर घूमते हैं, उनको कुछ नहीं कहते, बैगर घूमते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। मुझे बहुत तंग करते हैं। मैंने पिछले दिनों में स्टॉल बंद कर दिए थे इन्हीं की वजह से। तो अभी भी 5-4 दिन पहले मेरे इनसे झगड़ा हुआ, इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे हैं। गिरफ्तार तो नहीं किया? नहीं, किस वजह से कि वो गाड़ी में नहीं आ रही थी, अब क्या वजह थी? बस यही कि मैं तो स्टॉल लगाया हुआ था ना मैंने, इसलिए। अच्छा, तो शीला फिर शुरू कर दिया आपने? जी, अभी मैंने फिर स्टॉल शुरू कर दिया है। तो आप रानी को क्या कि बाकायदा इजाज़त क्यों नहीं लेते डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कि वो हमने आपको? बोला हमें लेटर ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा कुछ। सही, शनाख्ती कार्ड बन गया आपका? जी, बना हुआ है। तो पढ़ी लिखी हैं या नहीं, मैं पढ़ी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ी? बिल्कुल भी नहीं। बस खाली किन्नू ही खाए हैं ज़िंदगी में? बस सरगोदा के माल्टे ही खाए हैं। माल्टे खाए हैं, सरगोदा के माल्टे खाए हैं। जी। अच्छा, अगर हमारे हुक्मरानों को क्या कहेंगी शीला? आप हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपने हवाले से, यानी आपकी कम्युनिटी के हवाले से क्या फ़ैसले करें? मैं यही कहूँगी कि हुक्मरानों को भी कि हम भी खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं, हम भी एक इंसान हैं। तो जिस तरह दूसरे बाकी लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें भी पूरा हक है उस तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का ना। तो हमारे हाल पे भी रहम करें। तो आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रही? फिलहाल इस साल में तो खुश है, हुकूमत हमें क्यों नहीं खुश रहने दे रही? अच्छा, हम तो खुश है अपनी बिल्कुल ज़िंदगी में खुश है, हमें हुकूमत क्यों नहीं खुश रहने दे रही? क्या नाम है आपका? चंबेली चंबेली? जी। चंबेली ने अपने आप ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਕੀ वजह है? नहीं वैसे वैसे क्या मतलब? नहीं, मैं हमेशा निकाब लगा कर रखता अच्छा, निकाब लगा के, तो निकाब वालों को तो ज़्यादा लोग तंग करते हैं, ज़्यादा छेड़ते हैं, समझ ही नहीं आती, और आपकी चाल से अजीब ही लगता होगा। नहीं, मुझे कोई छेड़ते मैं उनको सबक दे देती हूँ। कैसे, क्या बॉक्सिंग सीखी हुई है आपने या जूडो कराटे आते हैं? सब कुछ आता है। सब कुछ आता जी। है। कहाँ की रहने वाली है चमेली आप? मैं साहिवाल की। साहिवाल की। जी। तो आपने कोई पढ़ा लिखा है? नहीं आपने भी कोई पढ़ा लिखा नहीं? नहीं। तो वालिदैन हयात हैं आपके? नहीं, अल्लाह के पास और बहन भाई वो है। उनके पास जाती रहती हैं आप? जी। वो उनको भी मुके शुके मारती हैं या उनसे खाती हैं आप? उनको कुछ भी नहीं बोल। कुछ नहीं कहती, प्यार करते हैं वो आपसे? जी। ख्याल रखते हैं आपका? जी। क्या सोच रखा है आपने, क्या करना है? कितनी एज होगी आपकी? मेरी है 25 साल। 25 साल। तो अभी तो आप बिल्कुल लड़कपन में हैं, तो आगे क्या करना है, क्या सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में? जो बेहतर होगा वही है। क्या बेहतर, आपके ख्याल में क्या बेहतर है? चंबेली के ख्याल में क्या बेहतर है? मेरा बेहतर मैं कोई अपना काम करूँ। क्या क्या काम करना चाहती हैं आप? कोई भी इधर बाहर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता, लोग नहीं देते साहब, तो मास्टर वो क्या नाम है, तब सेट नहीं करता। अच्छा। इस वजह से कहती मैं कोई अपना अच्छा सा कारोबार खोलूँ इधर। भाई वो ठीक है, मतलब अच्छा सा कारोबार, पहले बंदा सोचता है ना कि अच्छा सा कारोबार क्या है, मिसवाका बेचनियाँ ने, दंदासा मुझे बेचना सिलाई है। सेंटर आता है। हाँ, तो सिलाई सिलाई खुद भी आती है? जी। खुद आती है। जी। तो चंबेली क्यों नाम रखा है? खुशबू की वजह से? तो वो तो रात की रानी भी है, गुलाब भी है, चंबेली क्यों नाम रखा है? ये मेरा चंबेली मेरी दादी ने रखा था। अच्छा। दादा गुरु, वो फोत होगी। दादा गुरु, वो क्या नाम था उनका? उनका नाम नजमा था। नजमा था। तो अब आप खुश हैं, रानी के साथ खुश हैं? जी, बहुत खुश हूँ। तो किसी और के पास अगर कल चली जाए, वो इससे भी ज्यादा अच्छा हो, तो उसके पास पहले चलिए। मैंने 3 गुरु मेरे थे पहले, उन्होंने बहुत जुल्म किए, सब कुछ मेरा लूटा, बहुत मेरी किस पूरी जिंदगी में उन्होंने मुझे इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए, मैं
कुछ भी नहीं बता सकते। ये रानी खान बहुत अच्छी है, बहुत क्या ख्याल था रखती है। लुटाने के लिए आपके पास, क्या था जो उन्होंने लूटा, मुझे ये बताओ चंबेली। यानी कि बहुत जुल्म किया उन्होंने, क्या? बहुत तशद्दुद की, खाना भी नहीं देते थे, यानी कि मार पीटते थे और दूर दूर मुझे रखते थे। मैंने के जो कमाती थी वो भी छीन लेते थे। हाँ। ना ढंग का कपड़ा, ना जूती, ना कुछ, जो मुझे यानी कि मेरे हाथ में कोई 1 रुपया भी नहीं रहने देते, मोबाइल हर चीज़ वो ले लेते थे। तो फिर गई क्यों वहाँ पे तुम्हारे? जब मुझे पता नहीं था ये इधर रानी खान ने दर्स भी बनाया हुआ है इधर, अच्छा। फिर मैंने इससे रब्ता किया, मैं इसके पास आई, अब खुश हूँ अल्लाह अब का दीन लाख से लगाव हुआ है, दीन से जी, लगाव बहुत खुश हूँ। कुरान भी को पढ़ती अल्लाह हूँ, ताला- सिलाई सेंटर भी सीखा हुआ है, कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ। रानी खान बहुत अच्छी है, दरस भी हमारा बना हुआ है, चल रहा है, कल्चर भी है, हस्पताल भी जा रही है। बहुत इधर अच्छी ज़िंदगी है, सुकून की, ना कोई टेंशन, ना कोई सुकून की तो नींद। अच्छा सुकून, चलो नींद ठीक आनी चाहिए। अच्छा चंबेली ये बताओ कि तुमने माशाल्लाह महीने का कितनी की आमदन होगी है तुम्हारी? क्या मतलब तो काम करती हो तुम, हाँ। तो उसमें महीने की आमदनी कितनी है? अब तो इतनी खास नहीं, इतनी महंगाई हो गई है, बस महंगाई, तुमने ढंग कौन से सा खाने बच्चे पे- पालने होते हैं? तो तुमने, तुम्हारी अकेली जान है, रानी के पास तुम रहती काम हो, ही नहीं है ना इधर का सिलाई सेंटर, मैंने इधर मशीन रखी है ना, कोई काम ही नहीं देता। कोई काम नहीं देता। नहीं, तो फिर क्या आगे तुम फिर यही काम करने फिर स्टोर और? लगा लेती हूँ, अच्छा बस उधर से जो आता है वो खा लेती हूँ, गुजारा। अच्छा, अभी एक इलेक्शन आने वाले हैं, किसको वोट दोगी तुम? अब जो अपनी गुरु को दूंगी। वो अगर गुरु खड़ी ना हुई तो वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं खड़ी हो सकती। वोट देने से क्या फायदा, वो कुछ करते तो है नहीं, मैं तो किसी को नहीं दूंगी वोट। क्या करना चाहिए उनको? उनको फांसी करना चाहिए। वोट ले लेते हैं, ये करेंगे वो करते कुछ नहीं, खुद अपनी जेब में भर लेते हैं, अपने घर भर लेते हैं। कुछ उन्हें कुछ गाइड भी नहीं करो ना करते। उनको। ये चंबेली वोट छोट सिर्फ सब झूठ है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, सब झूठ। चंबेली उनको गाइड करो कि वो क्या क्या करें, 2-3 चीजें बताओ उनको। इतनी महंगाई है, गरीब लोग बैठे हुए हैं, जो खड़े हो जाएं उनकी गरीब लोग। बेटियों की शादियां करनी है, वो बेचारी बेटियों में घर बैठाया हुआ है। इतनी महंगाई है, आटा, चीनी, घी और तेल भी महंगा कर दे, बिजली के बिल इतने आ रहे, वो बेचारे ये खर्चात पूरे करेंगे, अपने घर बेटियां बयाएं, अपने घर के वो करें, कोई फायदा ही नहीं है इनका। वो वोट ले लेते हैं, सिर्फ सारा सर झूठ है, अपने बस में वो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आवाम को बकरा लेते हैं, वोट देते थे, करते कुछ भी नहीं, अपना भरते हैं, अपने पेट पे हाथ अच्छा मारते हैं। चंबेली, ये जो तुमने कहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो चंबेली खुद क्यों नहीं इलेक्शन में खड़ी हो जाती? ये भी कर दे, वो भी कर मुझे दे। हुकूमत दे दे, मैं इतना प्यार हुकूमत को चलाऊंगी। कैसे चलाओगी? अगर हुकूमत नहीं संभाली जाती, ख्वाजा सराफ को दे दे। बताओ ना क्या करोगी, क्या तुम? हम तो आवाम को सोचेंगे ना, मुल्ला को सोचेंगे, ये अपना सोचते हैं बस हमारे पेट को हो जाए, हम अपना ये कर ले, हम वो कर ले, आवाम का बिल्कुल नहीं सोचते ये। हम तो चमेली, जब किसी ने इलेक्शन में खड़े होना होता है, जब किसी ने हुकूमत संभालनी होती है, तो वो पहले अवाम को बताती है कि मैं ये स्टेप करूंगी, ये करूंगी, गाड़ियां फ्री कर दूंगी, गाड़ियां महंगी कर दूंगी, मैं सब कुछ सस्ता कर दूंगा अगर हुकूमत ख्वाजा सराफ को। तुम्हारा अपना कारोबार एक चलता एक नहीं, तुम चीज- कैसे सस्ता करोगी? वही अपना तो कारोबार मसला तुम है चला ना, नहीं वो- सकती हो। हुकूमत उनके जो चोर है, डाकू, उनके हाथ में हुकूमत है, वो अपने पेट पे हाथ फेरते हैं, हमारा हो जाए, बाकी अवाम चाहे भूखी मर जाए, उनको क्या है, वो तो सोए पड़े एसी में सुकून से। चलो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका चमेली। ठीक है जी नाजरीन, आपने मुआशरे की गुफ्तगू सुनी, जिसे हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, ख्वाजा सरा भी कहते हैं। ये भी रब की मखलूक है, अपने हवाले से ये सोचते हैं, अपने फ़ैसले करते हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी गुफ्तगू सुने। हो सकता है हमें इनकी कोई बात अच्छी ना लगे, भली ना लगे, लेकिन इनको सोचने और ज़िंदा रहने का पूरा हक देना हमारी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ABN न्यूज़ ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम मुआशरे के ऐसे मौज़ूआत को टच करते हैं जिन्हें और कोई टच नहीं करता। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।